سب جاؤ جاؤ بیٹا، آپ لوگ جاؤ، کہ جب صف لگے گی تو بڑوں کی پہلے لگے گی، صف لگنے کے بعد بچے اگر ہیں تو ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن صف لگنے سے پہلے صفوں کی ترتیب یہ کہ بعد میں ہوں بچے۔ مدرسے میں وہی پیچھے والی صف میں بیٹھا دو سب کو۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بادب اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ بیازان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی پر سب سے عظیم، سب سے افضل و اعلیٰ، بے مثل و بے مثال اگر کسی کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ وہ محبوب دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہوتی گئی وہ چیز افضل و اعلیٰ ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار قوموں کو اس دنیا میں بھیجا، طاقت و قوت، شان و شوکت، عبادت و ریاضت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود ان تمام امتوں میں سب سے بہتر اگر کسی امت کو فرمایا ہے اللہ نے تو وہ اپنے محبوب کی امت کو بتایا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم اس امت میں، تم تمام امت میں سب سے بہتر ہو۔ بہترین امت کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں
کون نہیں جانتا کہ اگلی امتیں جو دنیا میں آئی اور آ کر چلی گئیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت بھی عطا فرمایا تھا، شان و شوکت بھی عطا فرمایا تھا، عبادت و ریاضت کرنے کے لیے عمر طویل بھی عطا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی وہ تمام امتیں اپنی عبادت و ریاضت و طاعت الہی میں محبوب کی امت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے محبوب سے ایک تعلق اس نے پیدا فرما دیا، اسی وجہ سے یہ امت بہترین امت کہلائی۔ اور دیکھو زمانہ ازل سے ابد تک آتا رہا ہے، قیامت تک آتے رہے گا، چلتا رہے گا، اور ہر زمانہ ایک زمانے سے بہتر ہوتا رہا، لیکن تمام زمانوں میں اگر سب سے بہتر زمانہ کوئی کہلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کو سب سے بہتر زمانہ کہا ہے۔ سرکار دو عالم وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کو محبوب سے نسبت ہو گئی، وقت کو محبوب سے تعلق ہو گیا۔ پہلے کے زمانے، پہلے کے انبیاء کرام کے ساتھ نسبت رکھتے تھے تو وہ افضل تھا، لیکن جب اس زمانے کو محبوب سے نسبت ہو گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، قیامت تک اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے کو اگر افضل کہا، بہترین کہا، تو محبوب کی نسبت کی بنیاد پر شروع سے لے کر آج تک قیامت تک نیک صالحات بیویاں آتی رہیں گی، بڑی بڑی زاہدہ متقیہ اللہ سے ڈرنے والیاں اس دنیا میں آئیں اور آ کر چلی گئیں، اور قیامت تک ایسی نیک عورتیں دنیا میں آتی رہیں گی، لیکن ان تمام عورتوں میں اگر سب سے بہترین عورت کا خطاب کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ عورتیں ہیں کہ جن کا تعلق حضور سے ہو گیا، جنہیں ہم اور آپ امہات المؤمنین سے یاد کرتے ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، ان سے بہتر عورت دنیا میں کوئی پیدا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سب سے بہتر ہو، بشرطے کہ تم تقوی گزار اور وفا شعار بن کر رہو۔ وہ عورتیں کہ جو عقد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آنے والی ہیں، تمام عورتوں میں سب سے بہتر اگر کسی کو کہا ہے تو امہات المؤمنین کو کہا گیا۔ سب سے بہترین امت آپ کی امت، سب سے بہترین زمانہ آپ کا زمانہ، سب سے بہترین عورتیں آپ کی بیویاں ہیں۔ تو بتاؤ ان صحابہ کرام کا مقام کیا ہوگا کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وفا شعاری، ان کے جانثاری کا خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پڑھا ہے۔ بتاؤ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی نصرت و حمایت، امداد و اعانت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا ہے، کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف کی ہے۔ ان کی عظمت و فضیلت کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔
ان کا مقام کیا ہوگا؟ جب آپ سے کسی امت کو نسبت ہو گئی تو وہ امت بہترین امت کہلائی، زمانہ کا تعلق آپ سے ہو گیا تو وہ زمانہ بہترین زمانہ کہلایا، عورتوں کی نسبت آپ سے ہو گئی تو وہ عورتیں خاکدان گیتی میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ تو بتاؤ وہ ساتھی، وہ جانثار، وہ فاشیار، وہ امداد و اعانت کرنے والے، اپنے جان و مال کے ساتھ اپنے آقا پر قربان ہونے والے، ان صحابہ کرام کا مقام دنیا میں کتنا افضل ہوگا۔ حضرات وہی تو صحابہ کرام تھے کہ جو چلتے تو فرش بری پر تھے، اپنے آقا پر اپنے مال و جان کو قربان کرنے کے لیے، مگر عرش بری سے ان کے نام خلاق عالم کا سلام آیا کرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکا کر اس کی عبودیت کا اظہار کرتے ہوں گے اور اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوں گے، تو بتاؤ کیا بیت اللہ یہ تمنا نہ کرتا ہوگا کہ کاش اگر میرے پیر ہوتے تو میں چل کر ان خیر الساجدین کے پیشانیوں کو بوسہ دے دیتا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سجدے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ یہ وہ آفتاب و مائتاب ہیں، آسمان کے ستارے جن کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی افضلیت کے بارے میں خود فرشتے ان کا اقرار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہیں ارشاد فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جن پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے مالوں کو چھین لیا گیا، جنہیں شہید کر دیا گیا، جن کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے، جنہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر اس کے اندر دھوئیں سے انہیں تکلیف پہنچائی گئی، تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ سے انہیں لٹایا گیا، یہی نہیں بلکہ کئی دن انہیں بھوک و پیاس سے تڑپایا گیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میری راہ میں ستائے گئے، تکلیف دیے گئے، پریشان کیے گئے، گھروں سے نکالے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور وہ صرف ایسے ہی نہیں کہ ظلم ہو رہا تھا اس کو برداشت کر لیا، نہیں بلکہ لڑے بھی، خدا کی راہ میں شہید بھی۔ ظلم کو برداشت کرنا بھی یہ ظلم کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس مالی طاقتیں نہ تھی، ان کے پاس اسلحہ اور دوسرے اوزار و ہتھیار نہ تھے، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی، عشق رسالت کی شمع ان کے سینوں میں جل رہی تھی، ایمان کا ایسا نور تھا کہ بے سر و ساما نیچے عالم میں بھی وہ اپنے آقا پر اپنی جانوں کو بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ان پر ظلم اٹھائے گئے، انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا، جب پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ لڑے، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑے، کچھ ہاتھ نہ تھا، لڑتے رہے، وَقُتِلُوا، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی کہ ہم اگر مر جائیں گے ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے والدین کا کیا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، جو ہمارے بھروسے جی رہے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ نہ سوچا بلکہ یہ سوچا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نبی کے صدقے زندگی ملی ہے، آؤ اسی نبی کے قدموں پر اپنی زندگی قربان کر دو، ہمارے گھروں کا سہارا وہ بنیں گے ضرور۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اس ایک جملے سے ہمیں سبق سیکھنا ہے
اس ایک جملے سے ہمیں اور آپ کو تیار اپنے دل میں عشق رسالت کی شمع جلانی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقت و قوت والا بنانا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ قرآن کہتا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لڑ کر شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و کامیابی سے نواز دیا۔ آپ بدر کا میدان دیکھیں، کیا ان کے پاس زیادہ گھوڑے تھے؟ ان کے پاس اوزار و اسلحہ زیادہ تھا یا ان کی فوج زیادہ تھی؟ احد کے میدان میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں کیا اسلامی لشکر زیادہ تھا یا کافروں کا لشکر زیادہ تھا؟ اسلامی لشکر کے پاس اوزار و اسلحہ زیادہ تھے یا ان عرب کے کافروں کے پاس زیادہ تھے؟ آپ حنین کی لڑائی کو دیکھیں، آپ دوسرے غزوات کو دیکھتے چلے جائیں، اور سب سے عظیم مثال ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ ہے۔ کربلا کا میدان آپ دیکھیں، جہاں ایک طرف 72 نفوس قدسیاں ہیں اور ایک طرف 33,000 سے زیادہ تازہ دم لشکر جرار موجود ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے وہ 33,000 کے جو لشکر تھے آج دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، آج کوئی یزید نام رکھنے والا نہیں ہے، لیکن آج دیکھو علاقے گلی گلی محلے میں آپ کو غلام حسین ملے گا، آپ کو غلام عباس ملے گا، آپ کو علی اصغر کا چاہنے والا ملے گا، آپ کو علی اکبر کا چاہنے والا ملے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان سب کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع جلی ہوئی۔ تو قرآن کہتا ہے وقاتلوا، جب اس پر عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مژدہ سنائے گا، وہ تمہیں انعام عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا کہ خدا خود کہتا ہے لو کفرن عنہم سیئاتہم، کہ ہم ان کے تمام گناہ ان سے اٹھا لیں۔ جب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ہجرت کر دیا، ان کے گھروں کو چھین لیا گیا، ان کے مکانوں کو چھین لیا گیا، ان کے بزنس پر تالا لگا دیا گیا، ان کو بے دست و پا کر دیا گیا، ہجرت کر گئے، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، خدا کی راہ میں ستائے گئے۔ یہ تمام ظلم سہنے کے بعد وقاتلوا وقتلوا پر عمل کیا تو پھر قرآن کہتا ہے لو کفرن عنہم سیئاتہم، ہم نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن ایک اور انعام عطا مژدہ سنا رہا ہے وَلَوْدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور پھر ہم انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، ثواب من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ جنتیں کون عطا فرمائے گا؟ یہ انعامات کی بارشیں کون کرے گا؟ یہ رحمتوں کرم کی بارشیں ہمیں کون عطا کرے گا؟ پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ وہی کہتا ہے کہ سنو، جب ایسے لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کے عظیم صفحات میں ان کے مدح و ثنا کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آیات کریمہ کو نازل فرما دیا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کا مقام بہت ہی افضل و اعلیٰ۔ آپ دیکھیں، میں بات کو یہیں روک رہا ہوں، ہمارے خزانجی صاحب مسجد کے لیے ایک جھولی پھرا رہے ہیں، جو ہر جمعے کو بیچارے پوری محنت کے ساتھ یہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیں کہ آپ بھی اپنی جیبوں سے 10 20 50 100 ہفتے میں ایک مرتبہ دینا ہوتا ہے تو دے کر اللہ کی راہ میں
اپنا مقام بلند کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کریں، کیونکہ یہ تمام نیکیاں ہیں کہ جو ہمیں کام آنے والی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو تو دیکھیں، انہوں نے اپنے مالوں کو قربان کر دیا، گھر کو قربان کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا، اور پھر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کیا۔ یہ صحابہ کرام کی افضلیت ہے۔ تبھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، سنو صحابہ کرام پر بھونکنے والوں، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والوں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، ان کے شان میں بے ادبی کے کلمات نکالنے والوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کانوا افضل هذه الامة، یہ اصحاب رسول ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے وفادار غلام ہیں، نبی کے جانثار ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، اس امت میں سب سے بہتر انہی کا مقام ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اس امت میں یا پہلی کی امتوں میں ان سے افضل انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے، انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد اس امت میں کوئی نہیں ہے ان سے بہتر۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ابرہا قلوباً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سب سے زیادہ نیکوکار بنا دیا ہے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے، ان سے زیادہ علم کسی اور انسان کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے ہیں، وَأَقَلَّهَا تَكْلَفًا، اور ان کے اعمال تکلف سے خالی ہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، خلوص للہیت کے ساتھ یہ ہر کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ذات کے لیے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو سنو ان کی فضیلتوں کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا ہے ان کے مقام کو جاننے کی کوشش کرو۔ خبردار خبردار ان کے بارے میں کوئی گستاخی نہ کرنا، ان کی شان میں تم نازیبا کلمات نہ نکالنا۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اختارہم اللہ لصحبت دینہ، لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہ کسی اور کے چنے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے اپنے حبیب کی وفاداری کے لیے، اپنے حبیب کی صحبت کے لیے، اور دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ مدح صحابہ کو سنتے جائیں، فضیلت صحابہ کو سنیں، اس سے بہتر فضیلت صحابہ کسی انسان نے بتائی ہو تو بتاؤ۔ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، وہ پروردگار عالم جو عالم الغیب و شہادہ ہے، کہ جس سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے۔ بتاؤ اس نے جب چنا ہوگا تو کیسا چنا ہوگا، اس کا چنا ہوا کیسا ہوگا، اس کے چنے ہوئے کتنے بلند رتبے کے ہوں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ ان کی افضلیت کا مقام کون جان سکتا ہے؟ کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کہیں اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ان کے تعریفی کلمات کو بیان فرمایا ہے تاکہ دنیا جان لے ان کا مقام کیا ہے۔ بتاؤ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے گہرے دوستوں کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھے، بغض و عناد رکھے، ان سے دشمنی رکھے، تو بتاؤ وہ بیٹا اپنے باپ کا لائق کہلائے گا یا نالائق کہلائے گا؟ نالائق کہلائے گا نا،
کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں سے نفرت رکھتا ہے. جب ایک بیٹا اپنے باپ کے غیر گہرے دوستوں سے نفرت رکھے تو دنیا کا فیصلہ ہے یہ بیٹا نالائق بیٹا ہے, یہ بیٹا ناخلف بیٹا ہے, یہ بیٹا باپ کا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ باپ کا نافرمان ہے. تو بتاؤ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے چن لیا ہے, کوئی انسان ان کی شان میں گستاخی کرے, کوئی امتی انہیں برا بھلا کہے تو بتاؤ وہ لائق دار امتی ہوگا یا نالائق امتی ہوگا؟ ارے کہو وہ تو امتی کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوگا, اسے امتی ہی نہیں کہیں گے. تو وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے, جو یہ کہتے ہیں مولا علی کی محبت میں کہ سنو حضرت صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, ان تینوں نے معاذ اللہ حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا تھا. یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے, شیعوں کا عقیدہ ہے, یہ آج کل کے رافضی مولائیوں کا بھی عقیدہ بن چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو بنانا چاہیے تھا خلیفہ, پہلا خلیفہ, لیکن انہوں نے حضرت علی کا حق مار لیا طاقت کی بنیاد پر, معاذ اللہ دھوکہ دے کر. پہلے خلیفہ صدیق اکبر بنے, دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم بن گئے, پھر عثمان ذو النورین بن گئے. حق تو یہ تھا کہ مولا علی کو بنایا جائے, لیکن ان لوگوں نے خلافت کو چھین لیا. اور دلیل پیش کرتے ہیں, وہ دلیل کہ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد, حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا مولا علی کے تعلق سے غدیر خم میں, کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اس حدیث پاک کو لے کر وہ سنیوں کے ذہن میں فتنہ انگیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سنیوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, سنیوں کے ذہنوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لو دیکھو یہاں پر تو آقا نے حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھی مولا کہا ہے, اور مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے, مولا کا معنی امام ہوتا ہے. ارے گندے عقیدہ اور گندا ذہن رکھنے والوں, بتاؤ دنیا کی کس لغت میں, دنیا کے کس لغت میں مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ کوئی بھی لغت اٹھا لو آپ کو وہاں خلیفہ نام نہیں ملے گا, مولا کا معنی امام نہ ملے گا, بلکہ اگر مولا کا معنی کسی ڈکشنری میں ملے گا تو وہاں یہ ملے گا ناصر کے معنی ملے گا, مددگار کے معنی ملے گا, دوست کے معنی ملے گا, رفیق کے معنی ملے گا, امداد کرنے والے کے بارے میں ملے گا. لیکن خلیفہ اور امام کا معنی دنیا کے کسی ڈکشنری میں نہ ملے گا. جب مولا کا معنی خلیفہ اور امام نہیں ہوتا تو پھر کیسے تم اس حدیث کے تعلق سے, اس حدیث کو لے کر حضرت علی کو اپنا امام مان رہے ہو, خلیفہ بلا فصل مان رہے ہو, اولا بالامامت کہتے ہو؟ کس اعتبار سے؟ جبکہ صراحت کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو نبی کے بعد, تمام انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کا یہی عقیدہ اہل سنت ہے. ان کے بعد عمر فاروق اعظم کا مرتبہ, پھر حضرت عثمان ذو النورین کا مرتبہ, اس کے بعد مولا علی کا. یہ چار حضرات ہیں, چاروں کی ترتیب اسی اعتبار سے ہے جس طرح ان کی افضلیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی حضرت علی صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں, اگرچہ لاسٹ میں ہے تو کیا ہوا, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو جیسے جیسے افضل تھا اسی اعتبار سے ان کو خلافت بھی ملتی چلی گئی. کوئی یہ کہے آج یہ شیعہ اور آج کل کے رافضی مولائی, میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ چھوٹی چھوٹی کلپیں جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر, جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اپنے
عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ عید غدیر منا رہے ہیں۔ اے سنیوں، عید غدیر منانا یہ سنیوں کا کام نہیں، بلکہ یہ رافضی مولائیوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا کام ہے، جو آج اہل سنت والجماعت میں ایک ایسی بدعت کو انہوں نے چالو کر دیا کہ ہمارے بولے بالے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا۔ عید غدیر کبھی کسی سنی نے نہ منایا ہے، نہ منائیں گے، کسی نے نہیں منایا۔ تو کوئی اگر تمہیں ویڈیو بھیجتا ہے اور کہتا دیکھو یہ عالم تو حوالہ دے رہے ہیں، یہ عالم تو دلیل دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آنا، سب سے پہلے میرے پاس لے کر آنا، پھر میں بتاؤں گا کہ حوالہ اور دلیل کسے کہا جاتا ہے۔ حوالہ کسے کہا جاتا ہے، دلیل کسے کہا جاتا ہے، بتاؤ۔ جب بڑی کتابوں میں لکھ دیا گیا تو چپراسی نے اگر لکھا ہو تو اس کا کیا اس کو مانا جائے گا؟ نہیں مانی۔ کوئی چپراسی اگر اپنی طرف سے لکھ دے تو اس کی کہی ہوئی بات کو مانا جائے گا نہیں۔ اگر ایک منسٹر کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کا خادم کہہ دے نہیں کرنا ہے، تو بتاؤ کس کی مانو گے؟ خادم کی مانو گے کہ منسٹر کی مانو گے؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو خادم کی مانے گا۔ ہر کوئی کہے گا ارے جو آقا ہے، جو مالک ہے، جو کہے گا اسی پر عمل ہوگا، اس کے غلام کے کہنے پر عمل نہ ہوگا۔ ارے یہاں تو دونوں عالم کے تاجدار نے کہہ دیا ہے، مالک و مختار نبی نے کہہ دیا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے۔ کس نے کہا ہے کسی کے اندر طاقت کہ اس حدیث پاک کو جھٹلا سکے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک آج نہ جانے کون ڈھول بجانے والے، یہ تازیہ رکھنے والے، یہ تاشا بجانے والے، یہ تازیوں کے ارد گرد چکر لگانے والے، یہ منتیں ماننے والے، یہ ڈھونگی بابا، یہ رافضی مولائی آج یہ سنیوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ سنی عالم سے یہ بحث کر سکے۔ دیکھو امریکہ میں بیٹھا ہوا اللہ یاری مردود وہ ہے صوفی کلیم حنفی سے مناظرہ کرنے کا چیلنج کرتا ہے، اور جب یہاں سے صوفی کلیم حنفی نے شرائط مناظرہ کو اس کے منہ پہ مارا ہے تو ایسا گلاٹھی مارا کہ پھر وہ بغلے جھانکنے لگا کہ بھاگنے کی جگہ کوئی تلاش کر۔ ایسے لوگ صرف الو کی طرح چلانا چاہتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب شیر کی دہاڑ پڑتی ہے یہ الو کہاں غائب ہو جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو لہذا ایسے الوؤں کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ لوگ کہیں گے الوؤں کی باتوں میں آنے والا الو ہے۔ ارے چلنا ہے تو شیر جہاں دہاڑے وہاں چلتے چلتے۔ یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ جو عقیدہ دے رہے ہیں اپنا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو نبی نے فرمایا تھا وہ عقیدہ ہے، جو صحابہ نے کیا تھا وہ عقیدہ ہے، جو تابعین نے کیا تھا وہ عقیدہ ہے، جو غوث اعظم نے فرما دیا وہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولا علی سب سے زیادہ افضل، ہم مانتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، لیکن جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، یہی موقف ہے۔ لہذا میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ کرام کی میں نے جو تعریف کی، یوں تو میں انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ اسی پر اگر بیان کرنا چاہوں تو شاید 2-4 مہینے نکل جائیں، لیکن یہ موضوع کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ایسا موضوع ہے، لیکن وقت کی نزاکت حالات کو دیکھتے ہوئے موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ لہذا عید غدیر نہ منائیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، رافضی مولائیوں کا طریقہ ہے، اور ایسے لوگ جو آپ کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور اگر وہ نہ مانیں ایسے لوگوں کو پاس لے آئیں ہمارے، ہم انہیں صحیح علم دیں گے۔ اگر نہیں مانتے جائیں وہ اپنے راستے، لیکن سنیوں کو ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنتیں ادا کرنا۔